بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جناب اعلیٰ آخری دن ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو سایہ ہمارے اوپر سایہ فگن تھا وہ اختتام کو پہنچے گا، اور پھر پتہ نہیں کس کے نصیب میں ہے اس طرح کا موقع۔ تو اس حوالے سے ہمیں زیادہ محنت کے ساتھ ان لمحات کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وضو جب آدمی کرتا ہے تو وضو کر کے اگر وہ یہ کلمات پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تو اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا بھی اہتمام فرمایا کریں کہ ہم ہر وضو کے بعد آخر میں یہ کلمات ضرور پڑھ لیں۔ جن باتوں کا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، آپ نے ذکر کیا ہے، جس پر آپ نے عمل کیا ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا مطلوب اور مقصود ہے۔ ہمیں جب بھی جہاں سے یہ چیز ملے تو یہی ہمارا مقصود ہے۔ اس لیے ہمیں جب بھی ہم اللہ کے رسول کا فرمان سنیں اس کو ہم پلے باندھیں اور اس کا اہتمام کریں کہ وہ ہماری زندگی میں ہمیشہ موجود رہے۔ ہم سورۃ فاتحہ کی بات کر رہے ہیں، تو سورۃ فاتحہ کے 3 حصے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے 3 حصے ہیں۔ ان 3 حصوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا نماز کا ایک بڑا حصہ۔ نماز کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ نماز کا ایک اہم ترین رکن ہے، بلکہ نماز کے ارکان کا سردار ہے۔ جس طرح حج کے بارے میں ہے نا کہ جس کا 9 ذی الحجہ کا وقوف عرفات جس کا چھوٹ گیا تو اس کا حج نہیں ہے، تو بالکل اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس کی نماز کے اندر سورۃ فاتحہ شامل نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی اہم بات ہے جو بارہا بے شمار احادیث کے اندر اللہ کے رسول پاک نے بیان فرمائی ہے، اور یہ بالکل قرآن کے عین مطابق ہے۔ قرآن کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیات دی ہیں اور قرآن بھی دیا ہے۔ 7 مثانی کا مطلب 7 وہ آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کے اندر، بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اور پھر
اونچی آواز سے بھی بعض نمازوں کے اندر اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تقریباً ہمارے سامنے آ چکا ہے جب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نماز سورۃ فاتحہ میں اللہ پاک نے 3 اپنی صفات کا ذکر کیا ہے، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ آپ دیکھیں اس میں 3 صفات ہیں۔ اس کو بند ہی کر دو یار، یہ تماشا ہی ہے فضول یہ الٹا ڈسٹرب کرتا ہے جب سے بھی آیا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، تو 3 جو صفات ہیں، ان تینوں صفات کو مطلب ایک دفعہ کہا گیا ہے۔ رب العالمین ایک دفعہ کہا گیا ہے، آگے مالک یوم الدین ہے وہ بھی ایک دفعہ ہے، لیکن رحمان رحیم 2 دفعہ ہے، رحمت کا ذکر 2 دفعہ ہے۔ اور قرآن مجید کا فرمان بھی ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور کئی ساری آیات میں اللہ پاک کی صفت رحمت کا ذکر ہے۔ تو آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی 2 مرتبہ رحمت کا ذکر ہے، اور سورۃ فاتحہ کے اندر بھی 2 مرتبہ رحمت کا ذکر ہے۔ اور ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ بہت بڑے مہربان ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ الفاظ کا ہم فرق کر لیتے ہیں، دونوں کا مطلب دونوں اسم تفضیل کے صیغے ہیں۔ اسم تفضیل کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ اس صفت کا حاصل کر لینا یا اس کا دے دینا۔ تو بہت زیادہ اللہ پاک رحمت فرمانے والے ہیں اور بہت زیادہ اللہ پاک رحمت فرمانے والے ہیں۔ البتہ اہل علم اس میں فرق کرتے ہیں۔ ایک فرق مثلا یہ بتایا گیا ہے کہ رحمان دنیا کے حوالے سے ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ سب پوری مخلوق کو مل رہی ہے، اللہ کے فرما بردار کو بھی مل رہی ہے، اللہ کے نافرمان کو بھی مل رہی ہے۔ تو اس لیے اس کی وسعت کا ذکر ہے۔ اور رحیم یہ آخرت میں جو مومنین کے لیے ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنت ہے، اور جنت بھی اتنی بڑی کہ اس کی وسعتوں اس کی عظمتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو وہ رحیم کے اندر ہے۔ تو آپ دیکھیں دونوں کی وسعت بے پایاں ہے، دونوں کی وسعت لامحدود ہے۔ تو اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے، لیکن رحمت کا ذکر جو ہے وہ یہ پہلے حصے کے اندر اللہ کی 3 صفات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ میں جس مالک کی عبادت کر رہا ہوں وہ کائنات کو پالنے والے ہیں، اور پالنے کے ساتھ ساتھ ان کی رحمت وسیع ہے اور بار بار ان کی رحمت ہے، اور لیکن انسان سے اس کا حساب ہوگا، حساب کا ایک دن ہے، مالک یوم الدین۔ اور آپ دیکھیں مالک کا ذکر ہے، مالک تو اس کائنات کے بھی اللہ ہیں۔ تو مالک جو قیامت کا ذکر کیا گیا ہے نا، اس میں ایک اشارہ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں تو انسان کے پاس اختیار ہے کہ یہ نیکی کرے برائی کرے، اللہ نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے، آزمائش ہے دنیا کی زندگی انسان کے لیے۔ لیکن آخرت کے اندر اس کے پاس کوئی آزمائش نہیں ہوگی، ہر لحاظ سے اللہ کا قبضہ اور کنٹرول ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ سوال ہوگا کہ آج کس کی حکومت ہے، یعنی اس کا مطلب ہے دنیا میں ہم نے حکومتیں دے رکھی تھی، مختلف لوگوں کو اختیار دیا تھا دنیا میں انسان کو کہ اس کی مرضی وہ نیکی کرے، مرضی اس کی برائی کرے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر،
جس کی مرضی فرمانبرداری کرے، جس کی مرضی نافرمانی کرے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اس حوالے سے کوئی چھوٹ نہیں ہوگی۔ اس لیے لفظ مالک ہے، مالک یوم الدین، کہ اللہ کے قبضے اور کنٹرول میں ہوگا کہ جس کو چاہیں وہ معاف فرمائیں اور جس کو چاہیں اس کو سزا دیں، جس کو چاہیں اس کا فیصلہ جنت کا فرمائیں، جس کا چاہیں اس کا فیصلہ جہنم کا فرمائیں۔ اور وہ چاہت جو اللہ تعالیٰ کی ہوگی وہ انسان کے اپنے عمل اور ایمان کی بنیاد پر ہوگی، اور اس کو بار بار قرآن مجید کے اندر ذکر کیا۔ تو یہ پہلا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ کے تعارف کا، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کے مالک ہیں، کائنات کے رب ہیں، اور رحمان رحیم ہیں، اور قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ تو اس کی تفصیل پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلا جو حصہ ہے وہ 3 آیات ہیں اس کی، اور دوسرا جو حصہ ہے اس کی 2 آیات ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 2 جملے ہیں، آیت بلکہ ایک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی آپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اور سب کچھ آپ سے لیتے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں، سب کچھ آپ دینے والے ہیں، دین بھی آپ دینے والے ہیں، دنیا بھی آپ دینے والے ہیں، آخرت کی کامیابی بھی آپ دینے والے ہیں، دنیا کی کامیابی بھی آپ دینے والے ہیں۔ تو ہر چیز ہم آپ سے مانگتے ہیں، ہر چیز آپ دے سکتے ہیں، آپ کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ آج تھوڑا سا ٹائم لے لوں، یہ ذرا ہم اس سورۃ فاتحہ کو یہ بھی مختصر طریقے سے اس کو جو ہے ہم مکمل کر لیں۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے جس میں کہ اللہ کے حق کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیں نا، پچھلے حصے میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ بہت بڑے ہیں، وہ تو مالک ہیں، وہ تو بہت بڑے مہربان ہیں، انہوں نے یہ دیا، ہمیں یہ دیا، یہ دیا، یعنی اس کی تشریح کریں ہم تو بہت لمبی چوڑی تشریح ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ 3 صفات جو ہیں یہ اللہ کی پوری ایک شان بیان کر رہے ہیں، اللہ کا ایک مکمل تعارف ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب اتنا بڑا مالک ہے تو پھر اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے نا، وہی اس کا حقدار ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور ان سے مانگیں۔ تو یہ اللہ کے حق کا ذکر ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں اپنی طرف سے معاہدہ بھی ہے کہ میں اس پر کاربند ہوں، میں آج بھی ان کی عبادت کر رہا ہوں اور ہمیشہ میں ان کی عبادت کروں گا، یہی میرا نصب العین ہے۔ تو یہی ہمارا ایمان ہے، یعنی ہم جو لا الہ الا اللہ کے اندر جس کا ہم اعتراف کرتے ہیں، جس کی شہادت دیتے ہیں، یا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ پڑھتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ پڑھتے ہیں، وہ سارا اس ایک آیت کے اندر موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں، ہم اس پر کاربند کھڑے ہوئے ہیں، ہم جو مانتے ہیں اس کو کر کے دکھاتے ہیں۔ یعنی پہلے ماننے کا ذکر تھا کہ ہم مانتے ہیں وہ رب العالمین ہیں، وہ رحمان ہیں، وہ رحیم ہیں، تو پھر یہ کہا کہ ہم اس جس کو مان رہے ہیں ہم اس پر کاربند ہیں اور ہم ان کی پوری عبادت کرتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں ہم ویسے کرتے ہیں۔ اور وہ کرنا کیسے ہے اس کا ذکر آگے ہے کہ وہ نبی پاک کے طریقے پر کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ اور آپ دیکھیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ سب سے بڑے انبیاء ہیں، اور انبیاء کے سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس لیے انعام یافتہ سب سے بڑے تو وہ آقا و مولا ہیں، ہمارے آقا و مولا سب سے بڑے انعام یافتہ ہیں۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ تو اسی میں بتایا کہ بعض سے ہم کلام کرتے ہیں اور بعض کو ہم بہت بڑی فضیلت عطا کرتے ہیں، یعنی اتنی بڑی فضیلت عطا کرتے ہیں کہ سب سے بڑی فضیلت عطا کرتے ہیں۔ تو اسی کو کہا گیا بعد از خدا بزرگ تو ہی مختصر۔
قصہ مختصر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے کہتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، تو یہ خلاصہ کئی اعتبار سے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، یعنی کسی ایک محفل میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن مجید کا خلاصہ کس طریقے سے سورۃ فاتحہ ہے، اس کے لیے بڑی تفصیل چاہیے۔ لیکن جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اسی پر بھی ہم غور و فکر کر لیں تو اس سے بھی کافی ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کیسے پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، اور پوری نماز کا اہم ترین رکن اور نماز کا نچوڑ بھی سورۃ فاتحہ ہے۔ تو یہ 3 حصے ہیں، پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کا تعارف، دوسرے حصے میں اپنا وعدہ اور اپنا معاہدہ کہ ہم اس پر کاربند کھڑے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم عبادت کرتے رہیں گے اور اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں گے، ہم شرک سے پاک ہیں، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے اس نے یہ وضاحت کی کہ ہم شرک سے پاک ہیں۔ تو پھر اس کے بعد دعا ہے کہ اے اللہ جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے اس پر پورا اترنے کے لیے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کی ہدایت دیں تاکہ ہم اپنی پوری زندگی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ انعام یافتہ طریقہ اور راستہ ہے اس راستے کو ہم اختیار کر سکیں۔ تو اس حوالے سے یہ جب دعا ہم نے مانگی تو اس کے بعد اللہ نے اس دعا کی قبولیت میں ہمیں پورا قرآن دیا ہے۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم جو ایک لفظ ہے نا، اس کے جواب میں آگے پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ ہم جو نماز میں تھوڑا سا قرآن مجید کا حصہ پڑھتے ہیں یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم ایک نمونہ دکھاتے ہیں کہ پورا قرآن تو ایک رکعت میں پڑھا نہیں جا سکتا، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا تھوڑا سا حصہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا، ما تیسر من القرآن، جتنا آپ کو آسان لگے، جتنا آپ کے لیے ممکن ہو وقت کے حساب سے۔ بلکہ اصل بات دیکھیں وہاں بھی اصل بات یہی ہے کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں کتنی آیات تلاوت کی ہیں، ظہر میں کتنی آیات عام طور پر تلاوت کی ہیں، مغرب میں کتنی آیات عام طور پر تلاوت کی ہیں، سب سے زیادہ بڑی تلاوت آپ نے صبح کی نماز میں کی ہے۔ اور آپ دیکھیں اس کا ذکر خود قرآن کے اندر موجود ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کا جو قرآن ہے یہ اللہ کے ہاں گواہی دے گا، تو اس کا بڑی شان کے ساتھ ذکر ہے۔ اور اسی کی تلاوت تو ہوتی تھی جب حضرت عمر فاروق اس کی تلاوت کرتے تھے تو آخری صفوں کے اندر آپ کے رونے کی آواز جاتی تھی۔ تو آج بھی آپ مکہ سے جب تلاوت آ رہی ہوتی ہے صبح کی نماز آپ دیکھیں تو اس میں تقریباً کم از کم 2-3 رکوع پڑھے جاتے ہیں۔ سورۃ سجدہ کو آپ دیکھ لیں، سجدہ سورہ جو ہے وہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہے یا پتہ نہیں 3 پر ہے، تو اتنی تلاوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صبح کی نماز میں، اور سب سے کم تلاوت آپ کی مغرب کی نماز کے اندر ہے۔ تو اور درمیانی جو ہے یہ ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، اس میں درمیانی ہے۔ تو جس طرح عشاء کے اندر ہے اسی طریقے سے، اور اس میں یہی ہے والسماء والطارق، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس کورت، اس طرح کی جو صورتیں ہیں یہ صورتیں درمیانی نمازوں کے لیے ہیں۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ اب ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم عام طور پر اس معمول کو اپنانے کی کوشش کریں، اور کہیں اتفاق کر انسان سفر میں ہے، کبھی جلدی ہے، تو پھر تو کم سے کم جو ہمارے فقہائے کرام نے بتائی ہے کہ چھوٹی 3 آیات بھی، یعنی وہ انا اعطیناک الکوثر کے برابر کہہ لے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک والابتر کی جو آیات ہیں اس کے برابر بھی اگر تلاوت کر لی جائے گی تو پھر بھی نماز تو ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ 3 حصے سورۃ فاتحہ کے ہیں، یہ 3 حصے جو ہیں یہ پورا ہمارے لیے
قرآن مجید کا خلاصہ اور پورا ایک نظام ہے اس کے اندر، جو کہ ایک اور حدیث سے واضح ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے تعریف کی ہے میری۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری فضیلت بیان کی ہے، میری بزرگی بیان کی ہے۔ تو تینوں کا جواب تقریباً ایک ہے، کیونکہ اس میں ہے ہی اللہ کی رحمت، اللہ کی صفات کا ذکر، تو تینوں، لیکن اس کو الگ الگ اس لیے بیان کیا ہے کہ آپ وقفے کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی سورۃ فاتحہ تلاوت کی ہے تو وقفوں کے ساتھ تلاوت کی ہے، یعنی 7 آیات ہیں تو 6 وقفے اس کے اندر ہونے چاہیے۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہ دیکھیں، یہ جو پہلا جواب ہے پہلے حصے کا، میں نے آپ کو بتایا 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کی ثنا کا ہے، تو اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر آیت کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، اگر انسان گہرائی سے پڑھ رہا ہو ان آیات کو اور پھر لطف اندوز ہو کہ میرے رب نے مجھے کیا جواب دیا ہوگا اور یہ کہ کیسے قبول ہوئی ہوگی، تو اس آواز کو انسان سننے کی کوشش کرے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، تو آپ دیکھیں کتنا مزہ ہے اور کتنا لطف ہے کہ انسان اپنے رب سے ہم کلام ہے۔ یعنی ہم کلام تو پوری نماز کے اندر ہے، لیکن فاتحہ کی شان یہ ہے کہ اس کے ہم کلام کے ہر لفظ کو اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ اچھا، پھر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا جو جواب ہے، وہ میں اگر ایک لفظ استعمال کروں تو شاید غلط نہ ہو کہ خطرناک جواب ہے، ڈرا دینے والا جواب ہے۔ اس میں ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا اخلاص کے ساتھ اور نبی پاک کے طریقے کے مطابق آپ جتنا اعلیٰ طریقے سے نماز پڑھیں گے، میرے نزدیک اتنے اعلیٰ طریقے سے قبول ہوگی۔ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے۔ تو یہ اتنا بڑا خوبصورت جملہ ہے، قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا بھی اللہ پاک نے ذکر کیا ہے کہ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ تو تم جتنا اللہ کی فرمانبرداری کرو گے اتنا میں آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات دوں گا۔ تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا جواب جو ہے وہ مشکل جواب ہے، اور جس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں۔ اور آخر میں بڑا خوبصورت اور بڑا خوش کرنے والا جواب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آخر تک، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لاکا ما سألت، اے میرے بندے جو تو نے مجھ سے مانگا میں نے آپ کو دے دیا۔ تو وہ ہدایت ہم مانگتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں ہدایت دیں، تو اللہ پاک نے اس کا جواب تو پہلے سے دے رکھا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے پورا قرآن اتار رکھا ہے، تو وہی ہدایت ہے۔ تو وہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے دے دی ہے، اب آپ اس پر جتنا عمل کریں گے، اس ہدایت کو لیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام حاصل کریں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں ایک بڑی اہم چیز آخر میں کھڑی ہے، وہ ہے آمین۔ اب یہ انسان نے اس کو پڑھنا ہے ان آیات کو، تو اس کا دھیان کے ساتھ کہ میں نے پہلے حصے میں اللہ کے سامنے کیا عرض کیا، دوسرے حصے میں میں نے اللہ کے سامنے کیا عرض کیا، تیسرے حصے میں میں نے اللہ کے سامنے کیا عرض کیا، تو آمین جو ہے اس پوری جو سورۃ فاتحہ ہے اس کی تکمیل ہے کہ اے اللہ اس کو آپ قبول فرما لیں۔ تو
تو اس لیے میں تو ایک اس کی تمثیل کے ساتھ عرض کیا کرتا ہوں کہ سورۃ فاتحہ کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ہم ایک اپلیکیشن لکھتے ہیں. تو اپلیکیشن میں ہم پہلے بخدمت جناب فلاں فلاں، ہمارے تو وائس چانسلر صاحب ہیں تو ہم وائس چانسلر صاحب لکھتے ہیں، یا ہمارے جو بھی افسر ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، ڈین صاحب ہیں، تو ہم ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ وائس چانسلر ہیں تو یہی ان کی تعریف ہے، تو ان کا عہدہ ہم نے ذکر کیا نا. تو شروع میں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، درمیان میں ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمیں کیا چیز چاہیے. مثال کے طور پر ہم اگر جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جناب اعلیٰ آپ کے پاس اتنی ویکنسیاں موجود ہیں اور مجھ فقیر کو بھی کہیں آپ ایڈجسٹ کر دیں. تو اپنا ہم سوال پیش کرتے ہیں اور اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بندہ اس پر پورا اترے گا انشاءاللہ. آپ مجھے آزمائیں تو میرے پاس اہلیت ہے، میرے یہ ڈاکومنٹس ہیں اور میں انشاءاللہ اس پر پورا اتروں گا. تو یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ آپ جو کام ذمہ لگائیں گے اس کو میں پورا کروں گا، اور اب بھی میں پورا کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں. ابھی کر رہا ہوں، میں یہ اپلیکیشن لکھ رہا ہوں تو یہ بھی میں آپ کے سامنے ہوں. اور اس کے بعد آخر میں ہم اپنی اپیل پیش کرتے ہیں کہ آپ مجھے فلاں عہدہ دے دیں، فلاں چیز ہمیں عطا کر دیں. اب آپ دیکھیں، اگر ہم اجتماعی طور پر کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں نا تو آخر میں ہم سائن کرتے ہیں، اور بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپلیکیشن ایک آدمی لکھ لیتا ہے اور باقی سب کے سائن ہو جاتے ہیں. تو جب امام نے سورۃ فاتحہ بلند آواز سے پڑھی اور ہم نے بھی اس سے ایگری کیا، ہم نے بھی اپنے دل میں ان تمام چیزوں کو دہرایا اور دل میں ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، تو آخر میں ہم نے پھر آمین کہا. تو اس آمین سے ہم نے گویا جو ہم نے کہا تھا اس پوری ذمہ داری کو ہم نے مکمل طور پر اٹھا لیا. تو گویا سورۃ فاتحہ جو ہے ایک بڑی ذمہ داری ہے جو ہم اٹھا لیتے ہیں، اور دعا بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بھی ذکر ہے، جنت کا بھی اس میں ذکر ہے، جہنم کا بھی اس میں ذکر ہے، انبیاء کا بھی اس میں ذکر ہے، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں ذکر ہے. تو اس لیے یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نہایت اچھے طریقے سے اس مبارک صورت کو پڑھنے کی. اصل کمال تو یہ ہے کہ ہم اس کے میننگ کے ساتھ، اس کے مفہوم کے ساتھ ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور اللہ پاک قبول فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة اللهم انت السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.